نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، میں آپ کے سامنے آج عقائد کا درس نمبر 4 لے کر حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کے اسباق میں ہم نے انسان کی قوت ادراکیہ اور علم کے ذرائع میں سے حواس خمسہ کے حدود کو جانا اور عقلی و منطقی انداز میں اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھا کہ علم و معرفت کے باب میں انسان کی ایک حد تک رسائی ہے، اس کے بعد وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ بہرحال آج کے سبق میں علم کا جو دوسرا اہم ذریعہ عقل ہے، اس کے حد کو جانیں گے کہ اس کی لمٹ کیا ہے، اس لیے کہ اکثر لوگ اپنی عقل پر زام کرتے ہوئے اور اسی کو معیار ٹھہراتے ہوئے اور جو چیز اس میں آتی ہے بس اسی کو مانتے ہیں، اور جو چیز عقل میں نہیں سماتی ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو عقل پر پورا ڈیپینڈ کرنے کی وجہ سے، مکمل دار و مدار عقل پر ہی رکھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جا رہے ہیں، مرتد ہو جا رہے ہیں، ملحد ہو جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہوا کہ ہم عقل کے لمٹ کو، اس کے حدود کو جانیں۔ تو آئیے، علم معرفت کا جو دوسرا ذریعہ عقل ہے کہ بہت سی چیزیں جنہیں ہم اپنے حواس خمسہ کے ذریعے، جو ہمارے سینسز ہیں، ان کے ذریعے سے نہیں جان سکتے، تو اس کے لیے عقل کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔ البتہ عقل کا مدار بھی حواس پر ہے، یہ عقل بھی جو ہے اس کا تعلق حواس سے ہے۔ حواس کا استعمال کر کے انسان عقل پر زور دیتا ہے اور کسی یقینی یا ظنی نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عقل کا مدار بھی حواس پر ہے، لہذا حواس کے ادراک کے بغیر وہ کسی چیز کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ یعنی پہلے تو ہم حواس کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھیں گے، سنیں گے، محسوس کریں گے، پھر عقل کیا ہے ایک نتیجے پر پہنچتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے اپنی آنکھ سے ایک دیوار دیکھی، تو اب ہم محسوس کریں گے کہ بھائی یہ دیوار جو ہے یہ کسی نے بنایا ہوگا، کس نے بنایا اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے۔ تو یہ پہلے ہم نے اسے دیکھا، پھر عقل میں اس کے متعلق سوالات پیدا ہوئے۔ بہرحال امور غیبیہ اور عقائد چونکہ حواس سے ماورا ہے، یعنی یہ ایسی چیز ہیں جن کو ہمارے سینسز اس کو اخذ نہیں کر سکتے، اس کا درک نہیں کر سکتے، لہذا وہ عقل سے بھی ماورا کہی جائیں گی۔ یعنی جب ہمارے حواس جو ہیں، سینسز جو ہیں، وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس کو محسوس نہیں کر سکتے، تو پھر عقل جو کہ حواس کی ضرورت مند ہے، حواس کی مدد سے وہ چیز کو آگے تک سمجھتی ہے، مزید آگے ترقی کر کے سمجھتی ہے، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں حواس کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ غیبیات اور عقائد حواس سے ماورا ہے تو پھر عقل اس کو کس طریقے سے سمجھ سکتی ہے۔ اب آئیے کہ عقل لمیٹڈ ہے، اس پر جو دلائل ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا دعویٰ ہے کہ عقل محدود ہے۔ تو اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ کیسے؟ یعنی عقل کو جب آپ لمیٹڈ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہر چیز نہیں آ سکتی، اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل کو کی جو سمجھ ہے، اس کے اندر جو فہم رکھی ہے، وہ ایک حد تک رکھی ہے کہ اس چیز کو، یعنی حق اور باطل کو سمجھنے کی طاقت تو اس کے اندر ہے۔ دنیا میں جو چیزیں ہیں، موجودات کو دیکھ کر کون اس کا، جیسے کہ آسمان کو دیکھ کر کے انسان کہ بھائی اس کا کوئی بنانے والا ہوگا، کہ دنیا کا ایک منظم نظام چل رہا ہے، ہر چیز اپنے وقت پر ہو رہی ہے، سورج وقت پر نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی سے ایک محلے کے اندر، ایک وارڈ کے اندر 1 سے 2 لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا نظام میں پورے سسٹم کے ساتھ کس طریقے سے چل رہا ہے۔ تو عقل، پھر درخت ہے، پودے ہیں، رنگ برنگے پرندے، تو اللہ تعالیٰ نے عقل تو دیا کہ بھائی ان کو دیکھ کر کے تم اس بات کو سمجھو کہ کوئی ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور چونکہ سارا نظام کبھی ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے تو پیدا کرنے والا ظاہر سی بات ہے کہ وہ تنہا ہے۔ تو اتنی عقل تو دیا، لیکن عقل ہی غیب کو بھی سمجھ جائے، عقل
ماوراء الطبیعات جو چیزیں ہیں، جنت اور جہنم جو چیز ہے اس کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں بھی عقل وہاں تک پہنچ جائے، تو یہ اللہ کے پوری حقیقت کو سمجھنے کے بارے میں کہ اللہ کی ذات و صفات جو بتلائی گئی ہے، خود عقل اس کو کہ مطلب وحی کے بغیر اس کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو دیکھیے اصل میں کیوں اس طریقے سے، اس کا جواب یہ ہے کہ عقل کی محدودیت کو دو طرح سے جانا جا سکتا ہے کہ عقل کا دائرۂ تفکر، یعنی عقل جو سوچتی ہے تو دو چیزوں میں منحصر ہے، زمانہ، ٹائم، اور مکان، اسپیس۔ اس لیے عقل جب بھی کسی چیز کا مشاہدہ کرتی ہے، یعنی عقل جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، تو جب عقل اس پر غور کرتی ہے یا اس کو محسوس کرتی ہے تو فوراً دو سوال تو ضرور کرتی ہے کہ یہ کب ہوا اور کہاں ہوا، یعنی اس کا ٹائم کیا اور اس کے آغاز کی جگہ اسپیس کون سی ہے۔ معلوم ہوا کہ عقل زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس ہی کے آس پاس چکر کاٹتی ہے، اس سے زیادہ اس کی رسائی نہیں۔ لہذا کائنات کے بارے میں سب سے پہلے یہ سوال عقلی کہ کائنات یونیورس متناہی الحدود ہے یا غیر متناہی الحدود، یعنی یہ جو پوری کائنات ہے اس کا مطلب کوئی حد ہے، اس کی انتہا ہے یا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو آئیے اس پر عقلی اعتبار سے غور کرتے ہیں، عقل کے اعتبار سے، وحی کو چھوڑ کر کے۔ وحی تو قرآن تو سب کچھ بتاتا ہے کہ دنیا کب تک ہے، دنیا کب تک باقی رہے گی۔ حدیث کے اندر سب ہے کہ جب تک اس دنیا میں اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی زندہ رہے گا تو دنیا باقی رہے گی، اور جب اللہ کا نام لینے والا ختم ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو سمیٹ دیں گے۔ تو آئیے اس پر عقلی اعتبار سے غور کرتے ہیں۔ اگر ہم کائنات پر غور و فکر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے غلاف ارضی پر جو فضا اور فراغ ہے، یعنی جو خلا ہے، جس کو یہ سائنسی زبان میں ایٹماسفیئر کہتے ہیں، تو وہی جو خلا ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آسمان کے نیچے جگمگاتے ستارے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اگر جدید جو دوربین آج کل نئی اور ٹیکنالوجی سے لیس پاورفل جو دوربین ہے سے دیکھتے ہیں تو مختلف گلیکسیز نظر آتی ہیں، جس کے بیچ ہماری زمین ایک تنکا اور ایک مطلب ذرے سے بھی کم کی حیثیت کی صورت میں نظر آتی ہے۔ تو یہ تو ہوا زمین اور اس سے متعلق چند اشیاء پر نظر۔ پھر جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بظاہر آسمان دنیا یعنی آسمان دنیا یعنی جو سب سے پہلا جو حصہ ہے جو دنیا سے قریب ہے، آسمان دنیا یعنی پہلا آسمان نظر آتا ہے، جہاں تک جدید سائنس کی اب تک رسائی نہیں ہوئی۔ یعنی جدید سائنس ابھی تو ہم لوگ سمجھیے کہ چاند پر ہی پہنچ رہے ہیں، پھر چاند، پھر سورج اور کیا چیز۔ ان چند عالم سفلیہ اور عالم علوی پر ہی غور کرتے ہیں تو حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں۔ عقل ہماری کام نہیں کرتی ہے اور ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آخر اس کائنات کی کوئی انتہا بھی ہے یا نہیں۔ تھک ہار کر یہی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون و مکان متناہی ہے یا غیر متناہی۔ اب ایک چاند پر پہنچنے کے لیے کتنے دن سے محنت چل رہی تھی، تو آدمی جا کر کے اب چاند پر پہنچا ہے، وہ بھی ہر ملک کے لوگ نے۔ تو چاند ہے، پھر سورج ہے، اور پھر اس کے بعد کیسے کہکشاں اور کیسی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال اب تک جو ہم نے عقائد کے اسباق سنے، اس سے ہم یہ تین چیزیں نتائج کے طور پر نکال سکتے ہیں کہ ہمارے جو حواس خمسہ، جو ہمارے علم کے اہم ذرائع ہیں، محدود، لمیٹڈ ہیں، ہر محسوس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ حواس خمسہ باطنہ بھی محدود ہیں، اس لیے کہ اس کے ادراک کا مدار بھی حواس خمسہ ظاہرہ ہی ہیں، اور ہماری عقل کی پرواز اور رسائی بھی محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ لہذا وہ تمام حقائق کونیہ، اس یونیورس کی جتنی حقیقتیں ہیں، کو مکمل طور سے اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ عقلاً بھی ایک حد کے بعد عاجز ہو جاتی ہے۔ ایک لمٹ وہاں تک تو وہ سوچ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے، اس کے بعد وہ بھی فیل ہو جاتی ہے۔ تو اب عقل کو یہ فیصلہ ڈیسائیڈ کرنا پڑا کہ عالم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ایک عالم غیب، دوسرا عالم شہادت۔ یعنی جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو عالم شہادت کہیں گے، اور جو چیز ہمارے سوچ سے، ہمارے نظر سے، ہمارے مشاہدات سے مطلب غائب ہے،
انسین جو چیزیں ہیں، تو یہ دو عالم ہو گئے۔ تو انشاءاللہ ان دو عالم، عالم غیب اور عالم شہادت کے متعلق ہم اگلے درس میں جانیں گے، اور عالم غیب کی خبر اور اس کی معرفت ہم کو کس طریقے سے ہوگی اسے بھی ہم جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔